جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کسی دباؤ میں آ کے کر رہے ہیں، اور مجھے مطلب کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ دباؤ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ یہ ترمیم کریں۔ فوجی ڈھانچے میں تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی، عدلیہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے میں کوئی ایسے دباؤ کا جو الزام ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، تجاوز ہوا ہے۔ دیکھیے، میں بغیر نام لیے کہوں گا کہ اگر چیف جسٹس جو ہیں پاگل خانوں میں برتن پھینک رہے ہیں زمین پر، یا عدالتوں میں، لوور عدالتوں میں جا کے موبائل فون جو ہیں لوگوں کے ہتھیار رہے ہیں، تو یہ کوئی بہتر سائن نہیں ہے۔ اگر وہ اب ذاتی مفاد کے لیے کراچی میں کسی ایک بلڈنگ کو فیور کر رہے اور ایک کو نہیں کر رہے، ایک کو گرا دیا دوسرے کو بنا لیا، تقدس سپریم کورٹ کے تقدس میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں ججز بنتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان میں غلطیاں ہیں، اور آئین اور قانون بنانے کا مقصد ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ غلطیوں کا احتمال کم کرنے کے لیے آئین بنائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ جو ایک ہم نے ڈارک پیریڈ دیکھا ہے 2017 سے 23 کا، جو ہے ثاقب نثار صاحب والا، اس کے بعد کوثر صاحب آئے، پھر گلزار صاحب آئے، پھر عمر عطا بندیال آئے، کہ ہم اس کالے دور سے باہر نکلیں، ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ اس لیے بجائے یہ کہ یہ کہیں گے یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ خراب ہے، بدنیت ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے عوام کو، جمہوریت کو ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو لہذا جو اصل عدلیہ کا ٹیسٹ ہے، آئینی عدالت کا بھی اور سپریم کورٹ کا بھی، وہ آج سے شروع ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن جو ٹرانسفرز کے معاملات ہیں، اگر وہاں پہ بھی جو سیاسی عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور ایک ظاہر ہے جو سزا اور جزا کا ایک عمل ہے، ہمیں پتہ ہی ہے، ہم لوگوں کو OSD کر دیتے ہیں، ان کو ادھر ادھر ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں جہاں ہمارا مسئلہ پھنستا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو میکنزم ابھی بنے گا یا جس طرح سے اس کو پریکٹس کیا جائے گا، اس میں انشور کرانا چاہیے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ یہ تاثر کی نفی ہو کہ یہ باقی عوام کی بہتری کے لیے ہوا ہے، کوئی سیاسی جماعت اپنے فائدے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں کر رہی؟ دیکھیے، 21ویں صدی میں تو حکومت کا ہر قدم چیلنج ہو۔ یہ تو سوشل میڈیا ہے اور آپ کے پاس مکمل چونکہ انونیمٹی ہے، گمنامی ہے کہ آپ بغیر سامنے آئے جو بھی چاہیں کہہ دیں، لہذا یہ تو ابس ہوگی امید کہ گورنمنٹ کا جو ایکشن ہے وہ چیلنج نہیں وہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں ٹرانسفرز کے ایشوز ہیں، وہاں پھر جو دونوں جہاں سے ٹرانسفر ہونے ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس کمیشن میں بیٹھیں گے۔ لہٰذا ججز کی تعداد 5 سے 7 ہو گئی ہے جہاں ٹرانسفر کے ایشوز اٹھیں گے، تو یہ اور بھی وسعت آ گئی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہی ہے کہ اس کے ذریعے ایک بہتر شفاف نظام ہوگا جس میں سب لوگ بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیے، صرف سسٹم کے سامنے آنا یہ کیس جو ہے یہ شفافیت لے کر آتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن باہر آئے گی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جج صاحبان ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کے دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ ہے تو پھر دور دراز کے علاقوں میں جانے کے لیے جان پیدا کریں بالکل، اگر پاکستان کے عوام کی خدمت اصل مقصد ہے۔ اچھا، مجھے ظاہر ہے سنس آئی نو کہ ایک مطلب آپ فلسفے اور جمہوریت اس طرح کی گفتگو میں بڑا آپ کو ایک مہارت بھی ہے اور آپ کا بڑا کلوز ہے، اس لیے میں آپ سے یہ فلسفے کے حساب سے پوچھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ایک تو ٹیکنیکلٹی ہے کہ ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرایا، دوسری جانب ظاہر ہے جس طرح سے ایک طاقتور آفس رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، اور وہاں پہ جو مرتکز رہی طاقت، اس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کے پروسیس میں بار بار رکاوٹیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ تو آج کے سوشل میڈیا میں آج کی جو یوتھ ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لیں یہ جماعتیں جو ہیں اب یہ خود آرمی چیف کو مضبوط کر رہی ہیں، اور جب عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے تھے تو آپ لوگوں کو بہت برا لگتا تھا۔ کوئی سمجھتے ہیں آپ کہ تقابل ہے دونوں چیزوں کا؟ وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں یہی یاد کرانے لگا تھا، اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا کہ جو لوگ آرمی چیف کو اپنا باپ سمجھتے تھے انہوں نے پھر اسی آرمی چیف پر، فرق شخص کو نہیں، اسی آرمی چیف پر
میر جعفر، میر صادق، جانور، نیوٹرل، تم نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے، ہر قسم کے. یہاں جو ترامیم کی گئی ہیں، اگین اس پر اعتراض کریں گے لوگ، بہت کریں گے، لیکن سبق یہ ہے کہ جو اب جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس کو بنے ہوئے اب تقریباً آدھی صدی سے زائد ہو گیا ہے، اور اس کی واضح ہے کہ اس کی جو ایکچوئل آپریشنز، جو مختلف جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اس میں اس کی جو اہمیت تھی وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئی کوارڈینیشن میں جس کی ہمیں ضرورت تھی. اور شاید اس میں کوئی سیاسی وجہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی جو بری فوج ہے اس کی ایک سیلینس رہی ہے، اس کی زیادہ اہمیت رہی ہے، لہذا وہ جو ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے اس کو درست کیا گیا. اور یہ بھی آج کی تجویز نہیں ہے. 2013 میں بھی میں بھی اس پروسیس کا حصہ تھا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی. پھر 2020 میں دوبارہ تجویز یہ کہ جو جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے، وہ کیوں میکنزم ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے بنیاد المرصوص میں کہ جو جنگ ہوئی ہے وہ فضائی جنگ ہوئی ہے، وہ ڈرونز اور میزائلز کی جنگ ہوئی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ آپ کو انٹیگریشن چاہیے، سائبر سپیس کی انٹیگریشن چاہیے، سپیس میں آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کی انٹیگریشن چاہیے. تو لہذا اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک جوائنٹ سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا آج سے 50 سال پہلے جوائنٹ چیف آف جوائنٹ. ایک تو ہماری یہ جو توقع ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک کو شاید منجمد ہو جانا چاہیے. آئین ایک زندہ دستاویز ہے، ملک نے آگے بڑھنا ہے، آئین نے بھی آگے بڑھنا ہے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے، میں پھر کہوں گا کہ آج اگر چیف آف ڈیفنس سٹاف بننے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کا امتحان اس دن شروع ہوگا. ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ نظام چلتا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم پہلے ہی سیکنڈ گیس کر کے ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو موقع دیں. یہ ضرور ڈیفینیٹلی ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ہمیں معاشی اور سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے، جس کو چیلنج دو ہیں. ایک چیلنج ہے دہشت گردی کا، اور دوسرا پاکستان کی معیشت میں نمو لانے کا تاکہ نیا روزگار پیدا ہو. تو اس ساری آئینی ترمیم کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان کی سلامتی بہتر ہوتی ہے، کیا پاکستان میں جو ہے وہ نئی جو اکانومی میں جو ریفارم سخت کرنے ہیں وہ حکومت آگے بڑھ پاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس پورے نظام کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ قائم رہتی ہے. تو پھر ہم کہیں گے یہ اچھا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف ریجیکشن سے، اور دیکھیے ان کے پاس موقع تھا مخالفین کے پاس کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جتنا مرضی وقت چاہتے وہ لے کر اپنی تجاویز نہیں کی، جو ان کی اپوزیشن کی وجہ تھی وہ عوام کے سامنے رکھتے. لیکن وہ چونکہ بلوا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کوئی سیریس ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ 13 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کے پی میں ان کا حاکمیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، مجھے آخری ایک آپ سے بریف سا کامنٹ چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو پہلی عدلیہ بحالی تحریک تھی اس میں آپ اس نظام کا حصہ تھے، کیسے ججز نے حلف لیا، کس نے انکار کیا، یو نو آل دا بیک گراؤنڈ. اس تمہید میں جائے بغیر آپ کو آج کے ماحول میں نظر آتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، کچھ وکلا تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک ملک گیر تحریک چلائیں گے ان ترامیم کے خلاف. تو آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے اس وقت حالات ایسے کہ اتنی ہی بڑی کوئی ملک گیر تحریک جو ہے وہ سر اٹھائے؟ جی میں تو پر امید ہوں کہ ایسی ملک کی تحریک نہیں ہوگی، اور اگر اس کے تحت جو ابھی نظام میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے، اور جو چیف جسٹس ہیں وہ جو میں نے معیار آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ اگر ہماری گجرانوالہ کی سول کورٹس میں فیصلے پہلے سے زیادہ جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا عوام کے حقوق پہلے سے زیادہ ریکگنائز ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ از خود اپنا دم توڑ جائے گا. تو یہ جو پریکٹس ہے دیکھیے آگے سے شروع ہو رہی ہے. عوام کو ڈیلیوری ہمارا ٹیسٹ ہے. 3 صوبوں میں 3 جماعتوں کی حکومتیں ہیں، وہ حاکمیت کا مقابلہ کریں بجائے حملہ آور ہونے کے.